ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل بما علم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، ایک نکال کے دے دو ایسے ایسا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، ساری مخلوق اس کا کنبہ،
کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، انسان بھی بنایا، اپنی خلافت کا جوڑا بھی پہنایا۔ جس نبی کی امت میں ہونے کو پیغمبروں نے تمنا کی، بغیر ہمارے استحقاق کے صرف اور صرف اپنے کرم سے سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ خود اس امت میں ہونے کے اور امت کے کتنے فضائل اور اس کی کیسی خصوصیات اور قیامت میں اس کی کتنی صفیں اور حضور کی۔ میرے بھائی اور دوستو، ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے براہ راست تبلیغی بنایا، خلیفہ بنایا، نبی کی امت میں پیدا کیا، ایمان کی دولت کہ جس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں۔ یہ باقی دنیا جس کو دولت 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 کہتے ہیں، یہ دولت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ اصل دولت ایمان کی دولت، اصل نعمت ایمان کی نعمت، اصل نعمت دین کی نعمت، جو زندگی کے تمام شعبوں کو ایسے لیے ہوئے کہ ہر قدم پر مدد ہی مدد، تائید ہی تائید، حفاظت ہی حفاظت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو ان ایمان والوں سے اس سے بڑھ کر کے تو کوئی شرافت ہی نہیں۔ جیسے کوئی بزرگ کسی اپنے خادم کو کہے کہ بھائی تم یہ کر لو، تو خادم کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے، حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے۔ باپ بیٹے سے کہے بیٹے ذرا یہ کر لو، ہاں ابا جان نے مجھ سے کہا ہے۔ براہ راست اللہ جل جلالہ عم نوالہ براہ راست ایمان والوں سے، اور یہ قیامت تک کے لیے، لیکن اس لیے کہ قرآن تو قیامت تک بولے گا، ایمان والوں دین کے مددگار ہو جاؤ، ایسے جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حواریین سے کہا تھا میرا ساتھ کون دیتا ہے، میری مدد میری نصرت کون کرتا ہے؟ تو بنو اسرائیل کے ایک بڑی جماعت نے ہم ہیں آپ کے انصار، ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی اور غلبہ مرحمت فرمایا، کامیاب فرمایا۔ ہم ایمان والوں سے براہ راست حق تلاش، اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کا تو جان اور مسلمان کی تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ دیندار بنتا ہے، ایک تو علماء نے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اسی لیے ہم سے بار بار کہا جاتا ہے علماء کی صحبت، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ کرنا، پوچھ پوچھ کے زندگی کے ہر قدم پر شریعت سنت کی روشنی میں چلنا۔ جس طرح دینی زندگی کے 5 شعبے بیان کیے، عقائد، عبادات، معاملات کی صفائی، معاملات، معاشرت، رہن سہن اور اخلاق، اسی طرح دنیاوی زندگی کے شعبے، کھانا پینا، پہننا، مکان، سواری اور شادی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ اپنے کھانے پینے، کمانے، خرچ کرنے، شادی بیاہ میں بھی جب شریعت سنت کا پابند ہوگا تو اس کی دنیا دنیا نہیں، اس کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ اس کا کھانا، اس کا کمانا، اللہ اکبر،
اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بار بار سنتے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم تو بہت ہمیں سناتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے دین میں تو ہر چیز کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. نماز، اس سے پہلے وضو، اس وضو کی تیاری، اس کے کتنے فضائل، مسواک اس کے فضائل، وضو کی نیت، نماز کی نیت سے وضو اس کے فضائل، پھر اس کے مسائل بھی بتلائے. وضو میں کتنے اعضاء، کہاں تک، وہ سارے مسائل بتلائے، چہرے کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، سر کا مسح وغیرہ جو فرائض، کہ ہمارے دین میں ہر چیز کے فضائل بھی اور مسائل بھی. کاروبار کے فضائل بھی کہ سچا امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ، اس کے مسائل بھی حلال حرام، دھوکہ نہ دینا، ملاوٹ نہ کرنا، جو سامان دکھائے وہی دینا، دینے میں پورا دینا، لینے میں پورا لینا. اس لیے کہ پہلی امتوں کے واقعات، ان کی تباہی کے واقعات بیان ہوئے، نبیوں نے ان کو سمجھایا کہ تمہاری یہ جو عادت ہے، لینے میں تو پورا لیتے ہو، دینے میں ادھورا دیتے ہو. ویل للمطففین، تباہی، ناکامی. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، لیکن عادت نہیں چھوڑی، بہت پیار کے ساتھ سمجھایا تھا. انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اس وقت یہ جو تم لینے میں پورا اور دینے میں ادھورا کرتے ہو، اور دو پیسے تمہارے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور اس میں تمہارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، تمہارے فرنیچر، تمہاری بدوباش ایسی نظر آتی ہے کہ روز ترقی پر، روز کے سوٹ، شادی کے الگ، ولیمے کے الگ، اور عقیقہ کے الگ، اور منگنی کے الگ، اور ہنی پتہ نہیں کیا کیا، اور سردی کے الگ، گرمی کے الگ. انی اراکم بخیر، بہت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں. لیکن نبی بتلاتے ہیں غیب کی باتیں. جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ پانی میں جراثیم ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو نظر نہیں آتے. گلاس بہت صاف ستھرا اور پانی بھی اس میں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن پینے کے لیے قریب لے جا رہے ہیں منہ کے، اور ڈاکٹر مول صاحب بھائی یہ پانی مت پیو. بھائی کیوں؟ اس میں جراثیم ہے. اتنا اچھا تو گلاس ہے، ایسا صاف تو پانی ہے، کیا ہو میرے ساتھ؟ وہ اپنے لیب میں لے جاتے ہیں، اپنے آفس میں لے جاتے ہیں. وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا، جو چھوٹی چیز کو بڑا بتاتا، یہ لو دیکھو، یہ تو پورا گلاس جراثیم سے بھرا ہوا ہے. یہ کتنا پیا ابھی تک؟ یہ میں تو صبح سے پانی پی رہا ہوں، کوئی 10 گلاس تو کم سے کم پیے ہی ہوں گے. کہنے پھر ایسا ہے کہ اس وقت تو فوری طور پر ایک فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر اپنی زبان میں، فرسٹ ایڈ، پہلا نسخہ. میں آپ کو ایک دوا دیتا ہوں، مکسر اپنے ہاتھ سے بنا کر لکوڈ ہوگی، اسے پی لیجیے، اس سے دست آئیں گے تو ان دستوں سے وہ جراثیم نکل جائے. فرسٹ ایڈ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ ساری محنت، دین کی محنت، ہر فرد بشر، ہر فرد امت کے راستے سے، کہ سب سے پہلے امت دیندار بن جائے. وہی اس لیے میں نے کہا کہ علماء نے جو شعبے بتائے، ہر شعبے کا پورا دین، اس کے فضائل، اس کے مسائل کے ساتھ، اور اس ایمان والے کا کردار، اس کی اپنی دینی زندگی، انسانوں کے منہ میں ایسا پانی بھر رہا ہو جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے.
کہ ساری امت دیندار بن جائے. جتنے شعبے عقیدہ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، اس کے عقیدے میں فرق نہیں آ سکتا. اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. نفع نقصان، زندگی موت، تندرستی بیماری، بننی بگڑنی، صرف اللہ کی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو ایسا سچا کر دکھایا کہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی. رجال صدقوا ما عهد اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کا عہد و پیمان. تجھے ہی مانیں گے، تیرے علاوہ کوئی محبوب ہے نہ مسجود، مقصود ہے کوئی نہیں. تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود، اور تیری ہی مانیں گے. کہنا ہوگا تجھی سے کہیں گے. عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کو صحابہ نے جس طرح سچا کر دکھایا، اللہ نے گواہی دی. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ سچوں کی زندگی ہے. سچے ایسے ہوا کرتے ہیں دنیا 10 دفعے ہاتھ سے نکل جائے پرواہ نہیں، ایمان پر آنچ نہ آئے، عقیدے میں کوئی خرابی نہ، عبادت جاندار، معاملات صاف، رہن سہن زندگیوں میں کشش پیدا کرنے والی، لالچ پیدا کرنے والی. جیسے مدینہ پاک میں رہنے والے انصار مدینہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی. یہودی آتے تھے اور وہ کہتے تھے دیکھیں تو ہم نے بہت، کیا ان کے خاندانوں کی لڑائی اور کہاں کا کیا قصہ کیسا ختم ہوا. یہ تو سارے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اسی لیے حضور کے ماننے والے اور حضور کے صحابہ کی جو صفات بیان کی گئی، جس نمونے پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے اس ساری محنت سے کہ وہ صفات رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بننے والے. کیا دو سگے ماں کے پیٹ سے جنے دو بھائیوں میں محبت، جو ان میں محبت، خاندان، قبیلہ، کام دھندا سب الگ، لیکن آپس کی ان کی رحماء بینہم، آپس کی ان کی معاشرت ایسی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، تراہم رکعا سجدا، تابڑ توڑ. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، تابڑ توڑ رکوع سجدے کرنے والے، نماز کے بعد نماز، جہاں فارغ وقت ملا. الصلاۃ خیر موضوع، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز. الصلاۃ خیر موضوع، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز. آپس میں بھائی ایک دوسرے کے لیے فرش راہ، اللہ کے سامنے جھکنے میں، سجدوں میں پڑھنے میں، اللہ کے حمد و ثنا میں، اس سے چپکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے پروردگار سے چپکے باتیں کرتا ہے، مناجات، جیسے کوئی کسی سے چپکے سے کسی کے کان میں کہتا ہے. یہ سجدے میں ایسی کہتا ہے، اور یہ کھڑا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کیا اس کا دھیان ہے. عبادات جاندار، عقیدہ پختہ ایسا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. معاملات کہ صحابہ کے معاملات کے کیا کہنے ہیں،
ان کے تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی نمونہ بتائی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا. اپنے مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں تلاش تھی کوئی اللہ والا، کوئی دل جلا جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں. 24 سال تک اس تلاش میں رہے، کہیں نظر نہیں جم رہی تھی. کسی نے بتایا کہ یہ جو پاک پٹن ہے اجودھن، وہاں ایک بابا فرید ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. وہاں سے پیدل چل کر آئے. بیعت فرما لیجئے، بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ کسی کا کوئی حق تو تمہارے ذمہ نہیں ہے. عرض کیا جی حضرت حق تو ہے. کس کا؟ طالب علمی کے زمانے میں ایک لالا جی سے کتاب کی جلد بنوائی تھی، اس کے 2 پیسے میرے ذمے رہ گئے تھے، اور کئی مرتبہ خیال آیا کہ اس کو جا کے دیا ہوں، اور وہ کسی کام میں ایسا کہ میں بھول گیا. ابھی تک اس کے 2 پیسے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاؤ پہلے وہ اس کا حق ادا کر کے آؤ. پھر پیدل چل کر نظام الدین، غیاث پور اس کا نام تھا، اس بستی کا، لالا جی کو تلاش کیا. بہت بیمار بوڑھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے. بھائی یہ تیرے 2 پیسے. میرے 2 پیسے کائی؟ وہ پورا قصہ بتایا کس طرح ہوا. اس کے 2 پیسے دیے اور پھر پاک پٹن آئے اور پھر بیعت ہوئے. اس لیے کہ حقوق العباد، بندوں کا حق. اللہ اپنا تو بہت سخی ہے، بہت سخی، لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کریں گے، بندوں سے دلوائیں گے. یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی زندگی ہے. پڑھو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو، اور کس کو کیا کہے. یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. اس لیے وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کو پہلے دن کا پہلا سبق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، یہ جو تمہارے پاس وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہو، جان کہتے ہو، یہ جان اور جو پیسہ ہے، کوڑی ہے یا کروڑ ہے، اور جو عقل و خرد اور جو تمہارے پاس سمجھ بوجھ ہے، خبردار اس کلمے کے پڑھنے کے بعد یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی. اس کی ایک سانس میں خیانت، اس کی ایک پائے میں خیانت، دل دماغ کی سوچ اور جذبات و خیالات، اس میں خیانت کہ یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں. امانت ہے، اب پوری امانت داری کے ساتھ. اسی لیے پوچھا جائے گا قیامت میں. لیکن اسلام کی 5 بنیادیں بتلائی، قیامت کے 5 سوال بتلائے. زندگی کہاں بتائی؟ کہنے کو بہت آسان لفظ ہے. کیا سوچا؟ وقت کہاں؟ پیسہ کہاں؟ کیسے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ کہ حقوق العباد. تو پہلے دن کا پہلا سبق صحابہ کرام کہ اب ہم اس امانت کو کیسے ادا کریں. آپ کیا چاہتے ہیں اللہ پاک؟ آپ نے زندگی دی ہے، آپ نے مال دیا ہے، آپ نے ہی عقل اور سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہاں ہم نے تمہارے لیے تمہیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک پکا ٹھکا نمونہ تمہارے لیے. جان والی امانت، مال کی امانت، سوچ کی امانت،
اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہمارا چلہ ہو گیا، ہم نے 6 مہینے اور ہم نے سال اور ہم نے 7 مہینے کیے اور ملکوں میں، اور یہ صرف آنا جانا نہیں، سوچ بدل جائے. سوچ کہ حضرت کیا سوچ بدلے کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے. کہ آپ کی کیا سوچ تھی کہ اللہ کا ہر بندہ بندی جس زمانے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس نوعیت کا ہو، جہنم سے بچ کر جنت کی راہ پر پڑ جائے. اللہ کا تعلق، اللہ کی پہچان، اللہ پر مر مٹنا، اس کے حکموں کی پابندی، نبی کا دامن تھام کر نبی کی شاہراہوں پر دوڑنے لگے. کہ جو سوچ، اسی لیے محدثین نے شمائل ترمذی میں سمتہ فکرا نطقہ ذکرا طویل السمت، اگر آپ کی خاموشی ہے تو بہت لمبی اور اس میں گہرے اترے ہوئے، آپ فکر میں ڈوبے ہوئے. اے اللہ، بندے تیرے ہیں، تو نے پیدا کیا ہے اور تو نے ان کو خلافت کا جوڑا بھی پہنایا ہے. یہ جہنم میں جائیں گے، یہ تجھے نہیں پہچانیں گے، تجھے نہیں مانیں گے، تیرا کہا نہیں کریں گے. اور سوچ میں جو آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کلام فرماتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف کا رجوع، ہر ایک کو اللہ کی پہچان، اس اللہ کو پہچانو جس نے یہ دنیا اور سارا سامان تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے، دنیا تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے ایسے پیار کے ساتھ تعارف کیا کہ نبی ہی بتاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس میں جراثیم ہیں، ہر ایک کو نظر نہیں آتے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم سے کہا تھا، انی اراکم بخیر، بہت بھلے چنگے، اچھلتے کودتے، کھاتے پیتے، بغلیں بجاتے نظر آ رہے ہو، لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ڈر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تمہارے چھوٹے بڑے عوام سب کو ایسا گھیرے میں لے گا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا. نبی ہی بتا سکتے ہیں، لیکن نبی کے پاس اللہ کا علم. لیکن ہر زمانے میں جب بھی نبی نے دعوت دی ہے تو لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے. ایک وہ جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، نبیوں کی بات پر قدم اٹھایا، اور اس بات پر قدم اٹھانے میں ایمان اتنا مضبوط کہ ہاں جان پر بن جائے برداشت کریں گے، اب نبی کی بات کے خلاف نہیں کریں گے. یہ کر کے دکھایا. کہ دوسری قسم جنہوں نے نبیوں کو ستایا، نبیوں کی بات کو ٹھکرایا، نبیوں کو طرح طرح کے جملے اور فقرے، ان کی شان میں گستاخیاں، ان کی تباہی، سارے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنی آسمانی کتابیں، جتنی قومیں، جتنی امتیں، اور سب سے اخیر میں آپ اور آپ کے زمانے اور آپ سے پہلے، یہ جتنے واقعات ہیں یہ ہم آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ذکر کیا. آپ کو اور آپ کی قوم کو یاد دہانی ہے. اسی لیے کہا نا کہ نشے بہت ہوتے ہیں، شراب کے نشے، اور شراب بھی کتنی قسموں کی، گڑ کی الگ، انگور کی الگ ہے نہیں، اور
جو کی الگ، اور خدا جانے کتنی عربی لغت میں تو اس کے 350 نام تھے جس کے وہ عادی تھے عرب. یہاں تک کہ لڑکی کا لین دین کہ جس کے گھر شراب زیادہ پرانی ہو اس کے یہاں اس کی لڑکی ہو سکتی ہے، جس کے یہاں کم پرانی ہو اس کے یہاں لڑکی نہیں جا سکتی. عزت کا معیار شراب بنی ہوئی تھی. اتر کر ہیرا سے سوے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. انسان ہو، خدا کے خلیفہ ہو، رحمت للعالمین کی امت میں ہو، وہ تمہارے لیے ایک امن و امان کا پیغام لائے ہیں جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کے تمام تر راز مضمر و پنہا و پوشیدہ ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کی قوم جو بہت زوروں سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول پر، وہ نبی برحق ہیں، وہ پیغمبر خدا ہیں، ان کی شریعت، ان کی سنت، ان کے لیے یہ واقعات ہم یاد دلانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. سارے پوچھے جاؤ گے. جہاں امت کے فضائل بہت ہیں، سب سے زیادہ صفحے اس امت کی ہوں گی. اور بعض روایتوں میں کہ بعض انبیاء ان کو دیکھ کر ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کا خدا پر مر مٹنا، ان کا نبی کی سنتوں پر جان دے دینا، اسے دیکھ کر کادو ان یکونوا انبیاء، ارے ان کو تو نبی ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایسی صفات کے حامل ہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما. ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے. وانما نورث العلم، ہم علم کے وارث بناتے ہیں. کہ وہ علم کیا ہے؟ کہ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالہدی والعلم، میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو ہدایت اور علم بھیجا ہے کمثل غیث، بارش کے صاف شفاف پانی کی طرح. جس قسم کی زمین میں جو بویائی، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں غلے ہیں، کہیں میوے ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل ہیں، ہر ایک کی جڑ میں پانی. کہ انسانی زندگی میں کہ کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی شیخ الحدیث صاحب ہیں، کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے، اور کوئی کسی کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہے. کہ جتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی زندگی کے سر سبز و شاداب ہونے اور حیات طیبہ ہونے، برکتوں کو آسمانوں سے اتروانے والی، مددوں کو کھینچنے والی زندگی وہ ہے جو میرا علم ہے، میرے والے علم کی حیثیت وہ ہے. اسی لیے ایمان کے ساتھ علم. وعلم آدم الاسماء کہ تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ پورا علم اللہ نے دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں کہ علم. اسی لیے یہ جو ہمارا کام ہے سیدھا سادہ جماعتوں میں نکلنا، اپنا وقت لگانا، اپنی جان لگانا، اپنے پیسوں سے چلنا، کہ اس میں جہاں دعوت ہے وہاں سیکھنا سکھانا، اور یہ بہت ضروری ہے. شیطان بہت گھاگ ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ آدمی جب خوب وقت لگاتا ہے، جیسے ابھی عصر کے بعد حضرت کی بات پر سارا مجمع کھڑا ہو گیا تھا نا، 6 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، ملکوں کے لیے، عالم کے لیے، بڑے بڑے ارادے. لیکن ہر ایک سے اس کے اپنے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلا سوال
من ربک ما دینک، تیرا پالنہار، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا، تیرا رب کون؟ تیرا دین کس تابعداری کے ساتھ چل رہا تھا؟ کس کی مان رہا تھا؟ کس کا دامن پکڑا ہوا تھا؟ کس کی شاہراہ چل رہا تھا؟ یہ سوالات ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، آپ کی قوم کے لیے یہ واقعات، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے دستور اور ہمارے ضابطے ہیں۔ شکر گزاری پر نعمتوں کے دہانے اور نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیتا ہی رہا کروں گا، زیادتی اور بڑھاتا ہی رہا کروں گا شکر پر۔ اور اگر تکلیف آ گئی ہمارا حکم پورا کرنے میں، نبی کی چال چلنے میں، اس زندگی کو دنیا میں عام کرنے کے تقاضوں پر جان و مال کی قربانی میں، سردی گرمی جھیلنے پر، لوگوں کے کڑوے کشیلے برداشت کرنے پر، تو پھر ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر گھر میں بھوک آئی تو ہم نے بھیجی ہے، کھا رہے ہو قسم ہر قسم کے کھانے ہمارے دیے ہوئے ہیں، جوانی ہے اور 4 سمتوں سے جوانی پھوٹ رہی ہے، ہماری دی ہوئی ہے، بڑھاپا ہے، کمر جھک گئی ہے، بیماری ہے، ہماری بھیجی ہوئی ہے، ہم کو پہچانو ہم کون ہیں۔ اور جب ہماری طرف سے آنے والی تکلیف کو جھیلو گے، برداشت کرو گے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے علماء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام کہتے ہیں سب سے اونچی صفت تسلیم و رضا۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اپنے 62 مواعظ جو چھپے ہیں فیوض یزدانی کے نام سے، اس میں ایک جگہ دعا انہوں نے سکھائی کہ دعائیں کیا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، تیرے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، گنہگار ہیں، قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ یہ دعا سکھائی اس میں۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا، اگر باپ بیٹوں کو زمین کی، جائیداد کی، دکانوں کی، کاروبار کی میراث دے کر جاتا ہے تو لوگ کہ بھائی اس نے یہ کیا کیا باپ کی جائیداد کے ساتھ؟ اور کوئی کہتا واہ 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 کیا اچھے بچے، باپ کے تو 2 کمروں کا اور چھوٹا سا مکان، انہوں نے تو محنت کی، اور باپ کی تھوڑی سی پونجی کو کیسے بڑھایا کہ تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیسے دے کر نہیں گئے، پورا دین، اور وہ دین زندگیوں میں کیسے آئے اس کی محنت۔ ترکت فیکم امرین، حضور خود فرماتے ہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں سڑک پہ، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں۔ جیو جیسے دنیا جلائے اور مرو وہاں جہاں دنیا مرنے کو کہے، اور بولو جو دنیا بلواوے، اور سوچو جو دنیا سوچوائے۔ خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں اس کتاب کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک حرف، عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، اخلاق سے، معاشرت سے، موت سے پہلے سے، موت کے وقت سے، قبر سے، حشر سے، حساب و کتاب سے، جنت و دوزخ کے فیصلے تک جتنا ہے، وہ سارے کا سارا ہر ایک کی زندگی میں اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، اس کی محنت، دعوت، وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں۔ اور سن لو اس کی گارنٹی، اور سن لو اس پر ضمانت، ان تمسکتم بہما، او تاجروں، او کاشتکاروں، او جوانوں،
اور گھروں کی پردہ نشینوں، جس طبقے سے جس نوعیت کے ہو، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ دنیا میں جو چاہے ہو، آسمان زمین پر آ جائے، زمینیں آسمانوں کو چلی جائیں، ہمیں تو قرآنی زندگی جینی ہے، اور قرآنی زندگی جینے کے لیے وہ زندگی سیکھنی ہے، وہ سمجھنی ہے، وہ جن کے پاس اس کا نمونہ ہے، جیسے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس صحابہ کی جماعت آئی، صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جی حضور کے اخلاق بیان کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ایک ہی جملے میں خلق القرآن، جو کچھ صفحات میں ہے وہ سارے لمحات میں ہے، جو قرآن نے جس وقت جہاں جس طرح کا کہا ہے، اللہ کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، اللہ کی مخلوق پر ترس کیسا ہو، باہمی گھر سے لے کر عالمی سطح کے انسانوں کے ساتھ، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن بھتیجے بھانجے، گلی والے محلے والے مارکیٹ والے آفس والے فیکٹریوں والے مزدوری کرنے والے، مشرق والے مغرب والے، شمال و جنوب والے، کالے گورے دیسی بیسی، عرب عجم، ہر ایک کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہو، برتاوا کیسا ہو، کہ پکا چکا نمونہ۔ کہ جو کچھ قرآن کے صفحات میں ہے وہ زندگی کے ہر لمحے میں ہے۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، جو اللہ کو پہچاننا چاہے، اسی لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے فرض منصبی پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا۔ یہ مجھے آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دی ہے، یہ زبان اور دل دماغ کس نے دیے، مجھے عدم سے وجود کس نے دیا، اور میرے آنے سے پہلے میری ماں کی چھاتی میں دودھ، زمینوں سے غلے اور میوے اور پھل اور پھول اور ترکاریاں اور سبزیاں اور قسم قسم کی نعمتیں کس انسان۔ اسی لیے قرآن نے بہت پیار کے انداز میں، او آدم کے بچے، او اشرف المخلوقات، او خدا کے خلیفہ، جس کے لیے ساری کائنات، کم سے کم اتنی تو مان جتنے ایک گھوڑا اپنے مالک کی مانتا ہے، میلوں کا سفر کر کے آیا ہے، تھک کے چور ہے، گھوڑال میں پیر پسار کے لمبا لیٹا ہے، ہلکی سی آدمی کے چال کی چاپ سن لے، فوراً ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، اسے میری ضرورت ہو، اور میری بے حیائی کی انتہا ہے کہ وہ مجھے پڑا ہوا پائے، لگام لے کے بڑھتا ہے، کبھی انتظار نہیں کرتا، اس پر سوار ہوتا ہے، لگام ہاتھ میں لیتا ہے، جب تک چلنے کا اشارہ نہ کرے چلتا نہیں، ہواؤں سے باتیں کر رہا ہو، برق رفتار کے ساتھ جا رہا ہو، لیکن اگر مالک کہتا ہے بس ذرا سی لگام کھینچی، وہیں رک گیا، چاہے اس آگے کے پیر چوڑے ہو جائے، جان پر بن جائے، جس کے گھر کا دانا کھا رہا ہوں، جو مجھے میری سردی گرمی کا، جو میری ہر چیز کا میری نافرمانی ہے، کہ میں انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے مثالیں دی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی، وہ 600 سالہ زمانے جاہلیت کہ جس کی 24 گھنٹے کی تمام تر نقل حرکت جہالت اور شرک کی بنیاد پر، جزا اللہ عنا نبینا محمد، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ آپ نے چلنے پھرنے سے نہیں روکا، لیکن حرکت تو آدمی کی فطرت میں ہے،
4 مہینے کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے تو مائیں بھی محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے، اور حرکت ہی کا نام زندگی ہے۔ دل کی حرکت بند ہو گئی کہ مر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت سے نہیں روکا، حرکت کا رخ بدلا۔ وہ جہالت و شرک کی بنیاد پر جتنی، کیا گھریلو، کیا کاروباری، کیا سماجی، زندگی کا ہر شعبہ شرک و جہالت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جوامع الکلم حضور کی خصوصیات میں ایک بول، کتنی تم جس لائن کی جتنی کامیابیوں کو سوچ سکتے ہو، تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، خدا کے یہاں سے ملنے والی کامیابیاں ختم نہ ہوں گی۔ اس کلمے میں وہ ساری مضمر پنہا و پوشیدہ، ساری چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا تو کیسے بھاگ رہے تھے اور کیا کیا جملے کس رہے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیار کے ساتھ سمجھایا، تم جس دنیا پر مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، لٹ رہے ہو، اور بالکل جانوروں کی صف میں کھڑے ہو، کہنے کو انسان لیکن جو حرکتیں جانور نہیں کرتا وہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جس کسرا کے تخت و تاج پر تمہارے منہ میں رال آ جاتی ہے، اب تم اس کے لیے وہ کلمہ جس کو لے کر آیا ہوں، صرف زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والا، آسمانی دنیا میں حرکت آ جاتی ہے۔ نورانی شمبا اپنی جنبش و حرکت میں، اور اللہ کہتے ہیں تھم جا، تو وہ کہتا کیسے تھموں؟ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے کی ابھی بخشش نہیں ہوئی ہے، جس کے بولوں کی ہے تاثیر۔ اب اس کلمے کے تقاضے، اب اس کلمے کی زندگی کے تقاضے، کہ کلمے والے سے کیا کیا تقاضے ہیں۔ جیسے پیٹ، جیسے بھوک تقاضا کرتی ہے روٹی کو، پیاس تقاضا کرتی ہے پانی کو، نیند کا تقاضا ہوتا ہے، سردی تقاضا کرتی ہے، گرمی تقاضا کرتی ہے، جوانی تقاضا کرتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے ہر کہنے والے سے، سچائی کا، امانت داری کا، صبر و شکر کا، قناعت و زہد کا، دنیا سے بے رغبتی کا، اللہ پر مر مٹنے کا، نبی کا دامن تھامنے کا، ان کی سی چال چلنے کا، اور اس تقاضے کے پورا کرنے والے سارا ایک مجمع تیار کیا۔ لو دیکھو کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والا وہ ابو بکر، وہ عثمان و علی، وہ عمر، وہ زید بن ثابت، وہ عمرو بن عاص، وہ خالد بن ولید، وہ دیکھتے چلے جاؤ، وہ عشرہ مبشرہ، وہ بدر والے، وہ یہ کہ کون ہیں کہ کلمے نے جس چیز کا جس وقت جو تقاضا کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تقاضے قربانی ہی سے پورے ہوں گے، صرف نعرے لگانے سے ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد اس سے نہیں ہوتا۔ کلمہ گو سے کیا چاہتا ہے؟ اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، غربت میں، امارت میں، بھوک میں، پیٹ بھرے میں، سفر میں، حضر میں، وہ کلمہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ اس کے تقاضے ہیں کہ پہلا تقاضا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی عبادت۔ اسی لیے سب سے پہلے اس کلمے کے تقاضے میں پہلے نماز آئی۔ اس اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ دو، پیشانیاں ٹیک دو، گھٹنے ٹیک دو، اس کے سامنے بچھ جاؤ، اس کی پاکی، اس کی حمد و ثنا، اس کی توحید، تو ہی سب کچھ، اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ یہ کلمے کے تقاضے، اس لیے میں نے کہا ایمان والو
اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی براہ راست. جان تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، مال تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ عقل و خرد. اسی لیے کسی نے کہا عقل و خرد کے دیوانے، عقل و خرد کے دیوانے یا عقل و خرد کا کام نہیں. تاثیر دکھا تقریر نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، لے اپنی نظر سے کار زباں. جب دل میں، آنکھوں میں، ہاتھوں میں دعائیں منگوائی، اے اللہ میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے ہاتھوں میں نور، میرے پیروں میں نور، میرے گوشت میں نور، میری پوست میں نور، میرے بھیجے میں نور ہی نور. وزدنی نورن وزدنی نورن وزدنی نورن. کہ اس نور میں کشش، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے لائٹ گئی تھی کیسا حال تھا، روشنائی کیا ہو. جب نور آتا ہے تاجروں کی دلوں میں، تاجروں کی زندگیوں میں، ان کے گھروں کے کھانے پینے، ان کے شادیوں میں، کاشتکاروں میں، غریبوں میں، مزدوروں میں، ہر ایک کی زندگی نور کہ نور سے ہر ایک کو انسیت ہوتی ہے. پھر دنیا کے منہ میں پانی آئے گا. یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کریں گے، جس کی بشارتیں دی گئی تھی. بہت جھیلا ہے، بہت برداشت کیا ہے. ہم دیکھ رہے تھے گھر کے چولہے بجھے ہیں، اللہ دیکھ رہا تھا. حبیب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، کیا کہ حضرت کہ سارے نبیوں کے سردار گھر کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، 3 دفعے تشریف لا رہے ہیں. عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان کچھ نہیں ہے. نہ عبد الرحمن بن عوف کے بھیجا، نہ ابو بکر صدیق کے گھر بھیجا، نہ کسی حضرت عثمان کے بھیجا. نہیں، جو حاجت روا مشکل کشا رب العالمین، جس کا حضرت پیمان عالم ارواح میں الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اسی سے کہیں گے. یہ پوری سیرت مبارکہ میرے اور آپ کے لیے رہبری ہے، تعلیم ہے. اسے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کوشش کر کے اس کو زندگی میں لانا ہے. اور پھر وسوف تسألون وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ سارے واقعات نبیوں کے، امتوں کے، مددوں کے اور امتوں اور قوموں کی تباہی کے، سب آپ کی یاد دہانی، آپ کے ماننے والوں کے لیے یاد دہانی. اور یاد رکھنا قیامت میں پوچھے جاؤ گے. اسی لیے کہا جیسے اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، قیامت کے میدان کے سوالات بھی 5 ہیں. ساری خرابی وہاں سے شروع ہوئی ہے جب ہر ایک نے جھگی میں رہنے والا، کھانے، بچے بھوکے ہیں لیکن ٹی وی کے لیے، اور ٹی وی بھی کون سی. اور اگر کوئی کہے کہ بھائی تیرے بچے بھوکے ہیں تو محنت مزدوری کرتا ہے، یہ اے مولوی صاحب تم سے مانگا، میرا پیسہ ہے، میں جو چاہوں کروں. جب سے امت نے جان کو، مال کو، عقل و خرد کو اپنی ملک سمجھا ہے، وہاں سے بگاڑ شروع ہوا ہے. وہ عوام ہو یا خواص، تاجر ہو یا کاشتکار، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، شرق کے ہو یا غرب، عرب کے ہو یا عجم، بگاڑ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی. اور وہاں وہ سارا بگاڑ جو 600 سال کا تھا وہ سدھار سے شروع ہوا ہے اس بنیاد پر کہ اس کلمے کے بعد اب جان و مال یہ ہماری اپنی ملک نہیں ہے. اور اس کی امانت داری کہ اس کا مکمل نمونہ، کہ نمونے میں کیا دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. انتہائی بے راہ روی میں تھے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کلمے کی دعوت دی، اس کلمے کی دعوت، دلوں کی صفائی،
حسد، کینہ، بغض، دنیا کی محبت، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے بارے میں اپنی شان اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، یہ وہ گندگیاں ہیں جو 7 سمندروں سے پاک نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے۔ پگڈنڈی ایسی تھی کہ ایک طرفہ راستہ تھا، ون وے، سامنے والا اگر آوے تو ادھر والا نہیں جا سکتا، سامنے سے کتا آ رہا تھا، نیچے نالا تھا گندا، تو اللہ والوں کو اللہ پاک گویائی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی۔ کتے سے کہا تو اگر گندے نالے میں گر جائے گا تو تیرے لیے پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہے نہ روزہ ہے، قبر ہے نہ حشر ہے، میرے ساتھ تو یہ پاکی ناپاکی کا، اگر میرے پر چھینٹے بھی آگے تو میرے کپڑے ناپاک پھر بھی نماز۔ اس کتے کو اللہ نے گویائی دی، حضور اگر آپ گزر گئے اور میں نالے میں گر گیا اور اس کے بعد اتنا خیال بھی آیا کہ میں کتے سے بہتر ہوں، تو یہ دل کا گھمنڈ، یہ اپنے بارے میں عجب اور خود پسندی اور اپنے کو کتے سے بہتر سمجھنا کہ اگر نالے میں گر گئے کپڑے ناپاک ہو گئے 3 دفعے کے دھونے سے پاک ہو جائیں گے، لیکن دل کی ناپاکی 7 سمندروں سے پاک نہیں ہوگی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پہلی سوغات تھی، یہ پہلا تحفہ تھا۔ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس ماحول میں حضور فرما رہے ہیں، جہاں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ان امیین میں جس کو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے بھیجا ہے، ایمان کی دعوت، دلوں کی صفائی تمام گندگیوں سے، دین کا سیکھنا اور سکھانا، حلال حرام جائز ناجائز، قبر کے سوالوں کے جواب میں آسانی، قبر میں تنگی، حشر میں رسوائی، حشر میں نورانی تاج، کہ وہ سارا یہ 3، اور اس پر پورے اپنے ماحول میں جتنے اس وقت میں تھے آپ کی امت میں، اس وقت جتنے بھی موجود تھے، خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی میری امت سب سے اچھی، کیوں کہ ان کی زندگی کی یہ کھاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں، پہنتے اڑتے بھی ہیں، ان کے بچے بھی، ان کے غم بھی، خوشی بھی، ساری چیزیں، لیکن بنیاد یہ 3 ہیں، ایمان کی دعوت ہے، تزکیہ قلب ہے، اور سیکھنا سکھانا ہے، حلال و حرام کی رمیز ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نبر اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا مطلب، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ کے زمانے کی امت اچھی، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، کہ پھر امت میں کبھی خیر ہی نہیں آ سکتی، کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے، ان کی ہر بات قیامت تک کے لیے ہے۔ جس زمانے کے تاجر، کاشتکار، عوام، خواص، مرد، عورتیں، شرقی، غربی، عربی، عجمی، جو ان بنیادوں پر آئیں گے، خیر ان کے پاس آئے گی، وہ خیر پر ہوں گے۔ صدیوں کے بعد چونکہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کو محبت، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں، تجھے اللہ کا نبی، تجھے اللہ کا پیغمبر برحق، حبیب رب العالمین، سید الاولین والآخرین ماننے والے، ان کو بھی میں چاہتا ہوں وہ برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے، پکڑ میں آنے سے، رسوائیوں سے بچ جائیں، اس کے لیے
کہ یہ تین بنیادیں جس زمانے میں بھی، اسی لیے کہتے ہیں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک جماعت آئی تھی، روس کی پہلی جماعت تھی، جہاں 80 سال الحاد، اللہ کچھ نہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا رہے گا، کمیونزم۔ لیکن یاد رکھنا، یہ راتوں کے آنسو، یہ ٹھنڈی آہیں، یہ موٹے آنسو، یہ لمبے سنجے، یہ رکان سجدہ، اور جس کے پیچھے سوائے اللہ کے فضل، سوائے اللہ کی مدد کے کوئی خواہش نہ ہو، اس محنت پر اللہ وہ دن دکھاتے ہیں کہ دنیا حیران و شدر رہ جاتی۔ 80 سال کے بعد پہلی جماعت آئی، وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں پڑھو اور سنو، اور ان کی دعائیں جو چھپی ہوئی ہے، کس طرح امریکہ اور روس کے لیے دعائیں کرتے تھے، ایک اندر کی انسانیت کے ساتھ کی خیر خواہی، جو نبوت کا سب سے بڑا حوصلہ۔ ان کو ملاقات کے لیے پہلے لے گئے مولانا ابو الحسن علی ندوی، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے پاس۔ حضرت نے بہت شاندار استقبال، شہر کے عمائدین اور اچھے معزز قسم کے لوگوں کو بھی ان کے استقبال میں، اور پھر صرف تاشقند، بخارا اور سمرقند کیا تھا، کیا ہوا، بنیادیں کیا ہوئی، بہت مختصر۔ اس کے بعد پھر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے۔ حضرت بہت بیمار فریش تھے۔ جب اس جماعت کے جو امیر تھے شیخ عبد الولی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، جب مسافے میں ہاتھ ملایا تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی، ان لربکم فی ایام الدہر نفحات الا فتعرضوا لها، او کما قال علیہ السلام، تمہارے پروردگار کی طرف سے زمانے میں کبھی کبھی لہریں چلتی ہیں، جسے ربانی لہریں کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی سردی کی لہر آتی ہے، کبھی کیا کیا ہے، کہ وہ ربانی لہریں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا الا فتعرضوا لها، جب کوئی ربانی لہر چلے، ہوش کے کانوں سے تمہارا جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو بتکلف پیش کر دو اس لہر پر۔ جیسے گرمیوں میں پسینے آتے ہیں، سر میں بھی پسینے، بدن میں بھی پسینے، اور آدمی اچانک ہوا کی لہر، آدمی ٹوپی بھی حرکت اور کرتے کو بھی حرکت دیتا ہے، اور کہتا ہے کسی طرح یہ ہوا کا جھونکا لگ جائے۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ نے کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث کی نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہوش سنبھالنے سے لے کے اس گھڑی تک قرآن، حدیث، فقہ، جو ہمارے بنیادی یہ تین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور مسئلے مسائل، تاریخ، سیرت، مشائخ کے بیانات، اور ان کے ملفوظات، اور پھر فرمایا رابطہ عالم اسلامی کا بھی رکن رہا ہوں، جہاں دنیا کے چوٹی کے علماء اور ان سے، اور بڑی بڑی تحریکوں کے بانی، ان سے بھی ملاقاتیں رہی ہے۔ پھر ہمارا یہ ملک، اس ملک کے حالات، اس سب کی روشنی میں کہتا ہوں، دعوت کی یہ سادہ محنت، یہ عمومی گشتیں، یہ فضائل کی تعلیم کے حلقے، یہ اللہ کا ذکر، یہ صبح شام کی تسبیح و قرآن کی تلاوت، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا تشریف رکھو۔ خود اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے، تبلیغی بیانات آفیشل بار بار فرماتے ہیں کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اسے رسم نہیں بنانا ہے۔ ایک رسم ہے پرانوں کا جوڑ، نومبر کا اجتماع،
فلاں جگہ کا جوڑ. اور اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا. فرمایا یہ جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ فضائل علم کی، فضائل اعمال کی، یہ تعلیم کے حلقے، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ ہی سب کچھ، اس کا غیر کوئی کچھ نہیں. یہ دعوت، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا اور تیار کرنا، اور اس کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی جھیلنا، کہ آج بھی ان عملوں میں وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اور یہ فرما کر پھر مثال دی کہ جیسے لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کھٹا ہوتا تھا لیمو سے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، اور کیسے کیسے حالات زمین و آسمان پر، قوموں پر، علاقوں پر، ملکوں پر، لیکن لیمو کی تاثیر آج تک نہیں بدلی. جو بھی پانی میں نچوڑے گا لیمو کو پانی کھٹا ہوگا. اور کسی کی ذات کی خصوصیت نہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑے تو کھٹا، اسٹیشن کا قلیل نچوڑے تو کھٹا نہیں ہوگا. رکشہ چلانے والا، تانگا چلانے والا، روز کی مزدوری کرنے والا، جو بھی اس کو نچوڑے گا. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعمال خود آپ نے کیے ہیں. ہر عمل میں وہ ختم نبوت والی نورانیت اور روحانیت اور قوت ہے. آج بھی زندگیوں میں، یقینوں میں تبدیلی کی وہی تاثیر ہے. لیکن فرمایا کہ ہاں جب اس کو رسم بناؤ گے، ایک رسم ہے، ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے، ہم صبح شام تسبیح پھیرتے ہیں. فرمایا اس رسم، اگر اس کو رسم بنایا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، سبزیوں کا پورا سیٹ، مٹی کا، پلاسٹک کا، پھلوں کا، انار ہے، ناشپاتی ہے، امرود ہے، موسمی ہے، کینو ہے، کیا کیا ہے، لیکن مٹی کے، پلاسٹک کے. کہ اس شوکیس کا لیمو سارا شہر مل کر اگر اس کو نچوڑے تو پانی تو کیا کھٹا ہوگا، لیمو ہی پھٹ جائے گا. یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ نمازیں، یہ اشراق تاشوابین تہجد، یہ اللہ کے سامنے رونا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، نظام عالم حرکت میں آتا ہے. خدا کی قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں، مددیں آتی ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دعوت میں سب سے پہلے وجود دعوت ہے. جیسے کاروبار شروع کرنے میں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار شروع کرو، کہ سب سے پہلے دعوت کی محنت، پھر یہ دعوت کی راہ میں چلنے والے، ان کی تعلیم و تربیت، ان میں تقوی، ان میں توکل، ان میں تواضع، ان میں تحمل، ان میں اخلاص، ان میں ہر ایک کا بھلا چاہنا، اپنا کو کچھ نہ سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا. کہ جب یہ ان صفات کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہتے، اور پھر بھی ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو تیسرے درجے میں اللہ کی مدد آتی ہے، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں نہ ہمیں تمہاری دولت چاہیے، نہ تمہاری حکومت چاہیے، نہ تمہارے عہدے اور منصب چاہیے. دنیا مارو دنیا والوں کے منہ پر، ہمیں اللہ چاہیے. انما ہممنا الآخرہ. جو صحابہ نے جہاں بھی گئے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة.
ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ امت مبعوث ہے، یہ امت مبعوث ہے۔ صحابہ کہتے تھے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، بندوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی میں لانے کی محنت، دنیا کی چکا چوند اور اس کی چمک دمک سے آخرت پر نظریں جمانے، ہر باطل اور چھوٹے عقیدے اور چھوٹی شکلیں جتنی ہیں اس سب سے صحیح پر لانے کے لیے، اور اس کے لیے جان ہماری مال ہمارا، وہ بچے بھوکے، وہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، وہ جوانیں کہ ابھی آج کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے اور یا خیل اللہ کبھی کی آواز لگ رہی ہے اور اسی حال میں چل رہا ہے، وہ معذور ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ پیروں سے معذور ہے۔ قرآن جس کے لیے اجازت دیتا ہے اور وہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بیٹو جی چاہتا ہے اسی لنگڑے پیر سے راہ خدا میں چلوں اور اتنی محنت کروں کہ شہادت کا جام پیوں اور اس لنگڑے پیر سے جنت کی سیر کروں۔ جب تک یہ جذبہ، یہ صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، اسی لیے کہا او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، نہ جانے تم کس کے مددگار بن رہے ہو، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق و عادات میں، لباسوں میں، شادیوں میں۔ اس لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو اور علماء کرام کو کہ روزانہ کم سے کم سونے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو۔ آج وقت ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے میں، نماز میں جان پڑ جائے اس کی مشق کرنے میں، اللہ کی طرف سے آیا علم اس کے سیکھنے میں، اللہ سے لو لگانے میں، اپنے بھائی کو پیار دکھانے میں، تنہائی میں اے اللہ استغفرک لکل عمل اردت به وجهک وخالطنی فیہ ما لیس لک۔ کتنے عمل جس میں نیت تھی تجھے راضی کروں گا لیکن میرا اخلاص نہ رہا، نہ جانے کیا کیا ریاکاری اور کتنا شرک اس میں گھس گیا۔ اس پر استغفار، استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ۔ میں نے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ ارادہ کیا تھا کہ میری جان میرا مال، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن تیرا ہی نہ بنا باقی سب کا بنا۔ اسی لیے کہا یا تو تقاضے ہیں تو پورے ہوں گے قربانیوں سے، اور اگر اس کے لیے قربانیاں نہ دی گئی تو پھر شہوتیں ہیں اور شکایتیں ہیں، پھر طرح طرح کی شہوتیں۔ زین للناس حب الشہوات۔ اسی لیے اللہ نے صدیوں کے بعد رحم کا ہاتھ ڈوبتی امت کی طرف، جس کا عقیدہ، جس کی عبادت، جس کی زندگی ڈوبنے اور اب مرے تب مرے کے قریب، اللہ نے اس دعوت کی سادہ اور آسان سی محنت کی شکل میں کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے، جیسے کوئی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، معمولی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور سیکھتے سمجھتے کرنا ہے، اور کرنے والے ہر جگہ تیار ہوں کہ امت کا کوئی گھر اس سے نہ بچے۔ محنت، ہاں یہ ضرور فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کوشش ہمارے ذمے محنت ہے، دن میں تھکنا، راتوں کو رونا، دعائیں مانگنا، نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ ہم اس محنت کو ضائع نہیں، انا لا نضيع اجر من احسن۔ محنت کرنے والوں کی محنت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ارے ایک چونٹی آواز لگاتی ہے اپنی قوم کے لیے، خدا اس کی قدر کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع اور پوری امت مشرق مغرب کے درمیان اللہ ایک
کہ اس کو کیسا ماننا کہ ایسا مانو جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے، اس کی ایسی مانو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی ہے، اور اس سے ایسے مانگو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس لیے مستن دعائیں بتائی ہے ہر موقع کی، اور اللہ کی بے نیازی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمع سخطک، پناہ مانگے، تو دینا بھی جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے، نعمتوں کی بارشیں اور سوال ایسا کہ لقمے کو ترس جائیں، اے اللہ تیری پناہ، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس و بے کس ہے، ایک تیرا ہی سہارا ہے کہ اگر چونٹی کی آواز کو خدا سورہ نمل کی شکل میں قرآن میں دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماننے والے اور اس بنیاد پر چلنے والے، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی اندر، کبھی باہر، کبھی دور، کبھی قریب، کبھی مستورات کے ساتھ، کبھی علماء کی، کبھی طلباء کی، کبھی پروفیشنلوں کی، کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، خدا اس کو ضائع ہونے دے گا؟ اسی لیے کہا اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، جو دعا مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو، جس اللہ نے ان صحابہ کی محنت کو ٹھکانے لگایا اور اس کے نتیجے میں کلمے کو بلند کیا اور صدیوں کی جہالت میں ڈوبے ہوئوں کو مصابیح الہدیٰ بنایا، کی دنیا تک کی انسانیت کے لیے چراغ راہ بنایا، مشعل راہ بنایا، کیا اس زمانے کی امت کو اللہ یوں ضائع ہونے دیں گے؟ ہاں، ایک ہے جو تمہارے ذمہ ہے وہ تم کرو، پھر ہم وہ کریں گے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور وعیدیں ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، جس کو ایمان و احتساب کہتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور وہ یقیناً دے گا دے گا دے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ وعدہ پورا کیا کرتا ہے۔ ان صفات کے ساتھ ان عملوں کو کر، کہ آج بھی اس پہ وہی تاثیر ہے، لیکن شو کیس کے لیمو سارا پھٹ جائے گا لیکن ایک قطرہ نہیں ٹپکے گا اگر ہم نے ان جوڑوں کو۔ اسی لیے کہتے کہ جیسے اسلام کی بنیادیں 5، قیامت کے سوالات 5، دنیا کی زندگی کے دن 5، ہفتہ اتوار پیر منگل جمعرات جمعہ ہے نا، ایک پیدائش کا دن نکال دو، ایک مرنے کا نکال دو، کتنے رہے؟ 5۔ ہمارا جوڑ بھی 5 دنوں کا، ان 5 سوالوں کے جوابات کی تیاری، اب پوری یہ چکا چوند اچھل کچھ جتنی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، 5 چیزیں بیان کی ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے، یہ فخر و غرور کے نعرے ہیں، یہ اولاد و مال کی کثرت کے قصے ہیں۔ اگر اس میں رہ کر کے ان سوالوں کے جواب کی تیاری کو بھول گئے، 5 روزہ اس جوڑ میں 5 سوالوں کے جواب کی، اور وہ صرف میری نہیں ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دن میں سب سے پہلے آخرت سمجھائی تھی، ایمان عمل آخرت، ایمان عمل آخرت، یہ میراث میں دے گئے ہیں ہر ایک کو، اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنی آخرت، اور اپنی بناتے ہوئے کہ یہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبی کے نائب ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں، یہ نبی کے نمائندے ہیں، کہ اب یہ نبی کا کام اسی لیے بتلایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، ڈاکٹری کے مزاج سے، کاشتکاری کے مزاج سے، نبوت کی محنت نبوت کے مزاج سے، وہ کڑن، وہ درد، وہ موٹے آنسو، وہ ٹھنڈی آہیں،
وہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، جو سردی گرمی بھوک پیاس جس قسم کے حالات آئیں اسے خوشی خوشی اللہ کے لیے جھیلنا، کہ جب اس مزاج کے ساتھ محنت ہوگی، جو خدا بدر کے دن تھا، احد میں تھا، تبوک میں تھا، آدم اور حوا علیہ السلام کے وقت میں تھا، جو تمام نبیوں کے وقت میں اور امتوں کے وقت میں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ انت الحق، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، لقاؤک حق، والجنة حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعة حق۔ پانچ بنیادیں ہیں، پانچ سوالات ہیں، پوری دنیا کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں، اور ہمارا جوڑ بھی 5 دنوں کا ہے۔ ان 5 دنوں میں ان تقاضوں کو جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو ہر ایمان والے سے ہے، کونوا انصار اللہ، اپنی جان و مال کی وہ ترتیب بناؤ جو انصار مدینہ کی تھی، جو مہاجرین کی تھی، کہ اس کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں تھی، یا مہاجر یا انصاری، یا مہاجر یا انصاری۔ کھاتے بھی تھے، کماتے بھی تھے، باغات بھی تھے، اولاد بھی تھی، شادیاں بھی تھی، لیکن جان و مال کی وہ ترتیب پہلے دن کا سبق یہ امانت ہے کہ اس کو امانت سمجھتے ہوئے 5 نمبروں کے ساتھ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام و اخلاص، اس کے ساتھ گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، اقلیم با اقلیم پھرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ وسوف تسألون، تم تہجدیں پڑھتے رہے، تم ذکر کرتے رہے، تمہارے بچے علماء بنتے رہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے پڑوس میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شرق و غرب میں لوگ بغیر کلمہ نماز کے مرتے رہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، جواب دینا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ یہ 5 بنیادیں ہیں، اس کو کونو انصار اللہ، کہ نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت کہتے ہیں سچائی کو، باغات اور زمینوں کی جو سچائی ہوتی ہے، کیسی قسم کے کیسے پھل اور کیسے میوے، 10 بیگھہ زمین کا ایک باغ، اور اس میں سارے میوے بھی، سارے پھول بھی، اور سارے پھل بھی، ساری سبزیاں، سارے غلے، لیکن سب کی جڑوں میں پانی، اور اس کی مقدار کے اعتبار سے، اور اس کے وقت کی تعین کے اعتبار سے، کہ پھر اس باغ کا پودا، اس باغ کا پھل، اس کی سبزی، اس کے میوے دنیا کی 4 سمتوں میں جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی اس ایمان و عبادت، اخلاق و اعمال، معاشرت اور معاملات، تعلق میں اللہ، فکر آخرت، قبر کے سوالوں کا جواب، اللہ کے سامنے کی پیشی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کی حاضری، وہ جڑیں تھی جس کو لگایا تھا اس باغ کو آپ نے، کہ ایسا جس کے تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے، جس کے گھر میں کئی دن کے فاقے ہیں، لیکن ان چیزوں کے تقاضوں پر کیا جان اور کیا مال اور کیا حال اور کیا مہنگا اور کیا سستا۔ صدیوں کے بعد اللہ نے یہ سادہ اور آسان سی محنت دی، اس کو ان 5 نمبروں کے ساتھ، کہ ان 5 کی جڑوں میں پانی دینا ہے، ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا شوق۔ نماز، کہ نماز میں جان پڑ رہی ہو روز۔ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر ایک آدمی نے ظہر کی نماز ایک خاص کیفیت کے ساتھ پڑھی،
خشوع خضوع، قرآن، تسبیح، رکوع، سجدہ. اگر عصر کی نماز اس نے اسی کیفیت کے ساتھ پڑھی تو فرماتے تھے یہ گر گیا، اس نے ترقی نہیں کی، اس کی عصر تک ظہر سے بڑھیا ہونی چاہیے تھی. میرے دوستو، ہم تو بہت بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے، اور شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. ہم ملکوں میں، ہم 4 مہینے میں، ہم سال میں اور 7 مہینے میں، ہر ہم یہاں اور وہاں. اللہ کے یہاں جسم و جسے کو نہیں دیکھا جاتا. اندر میں اللہ کی عظمت کتنی ہے، اس کے نام کے لینے میں کیا بے ادبی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ ہم سمجھتے ہم نے کلمہ ہم نے نبی. اسی لیے آخری سانس تک اللہ سے اس کی بھیک مانگنی ہے. اے خدا، تو ہمیں رسوا نہ فرما، تو ہمیں محروم نہ فرما. تجھے بہت مل جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ تجھے ملے مشرکین اور تجھے ملے کون، اور تو نے ان کو نوازا. ہم لاکھ برے، ہم لاکھ برے، ہم لاکھ برے، نام تیرا لیتے ہیں، دامن تیرے نبی کا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور تو نے اس محنت کے ساتھ لگایا ہے. ہماری بے اصولیوں، ہماری بے عنوانیوں، ہماری بے فکریوں اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما. وجہ سے دعا میرے انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اس سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں. کیونکہ دعوت اور دعا، دین اور دین کی محنت، اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ سارے نبیوں اور پیغمبر علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو وہ دے کر بھیجتا. یہ تو کالی کملی والے کا طفیل ہے. اور صلی اللہ عنا نبی ادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، کہ آپ کے طفیل اس امت کے ایک ایک بچے کو دین اور دین کی محنت کا وارث بنا گئے. لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ اس کو سمجھنا، سیکھنا. اس کے لیے جیسے صحابہ کہ جب یہ سمجھ میں آئی تو ایسی آئی کہ تمنائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنت البقیع میں جنازہ آیا. ہاں بھائی، تم میں سے جس کی جو تمنا ہو. ایک نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سخت گرمی ہو، روزہ رکھوں اور اللہ کو راضی کروں. اور کوئی کہ جی سخت گرمی ہو، ریت کا فرش ہو اور یہ پیشانی ریت پر ہو اور اللہ کو راضی کر رہا. اور کوئی اللہ کوئی مجھے حلال کی کمائی، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بھوکوں، پیاسوں. اور کوئی، جب سب اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کر چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جنازہ تھا جس صحابی کا، اللہ مجھے اس آدمی جیسے آدمی گھر بھر کر دے جس سے میں امت کے کام انجام دلواؤں. عملہ بناؤ، عملہ بناؤ، عملہ بناؤ. وہ یہ ہے عملہ بناؤ. مسجد جماعت ہو، اپنی مسجد کا گشت ہو اور شہروزہ ہو، ملکوں میں جانا ہو کہ ہر جگہ امت کا عملہ بن رہا ہو، جس میں ڈاکٹر بھی، وکیل بھی، تاجر بھی، کاشتکار بھی، عوام بھی، خواص بھی، کہ ہر ایک کی ایک آواز. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے اپنی اس غفلت پر ہمیں استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی چور چوری سے توبہ کرے گا، شرابی شراب سے توبہ کرے گا، بدکار بدکاری سے. یہ مجمع جو خالص دعوت کے نام پر جمع اور کہاں سے اور کیسے یہ کس چیز سے توبہ کرے گا؟ اے اللہ، اس کام کا جو حق تھا، اس کے جو تقاضے تھے، اس میں جس وقت جو غفلت ہوئی ہے، اے اللہ معاف کر دے. نعوذ بک من الکسل. وہ کسل کیا کہ جتنا کر سکتے تھے نہیں کیا ہے، اس سے توبہ. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا
کہ اللہ خود ہمارے اعزاز کے لیے اتنے کافی کہ اللہ خود ہم سے کہتا ہے ایمان والو دین کے مددگار بن جائے. اور پھر اس کے بعد ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے طے کیا کہ میری جان، میرا مال، میرے پاس جو کچھ جس حیثیت کا بھی ہوں دین کی جڑوں کو پانی پہنچانا ہے تو میں پھر تمہاری وہ مدد کروں گا کہ اس مدد کے بعد کوئی تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دین کی محنت، دین کی نصرت میں جو حال آئے گا اللہ اس کا علاج کریں گے، جس طرف سے ہو، آسمان سے، زمین سے، انسانوں سے، جنت جنوں سے، جس راستے سے. وَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. علماء جانتے ہیں، عربی جاننے والے، ضرور بالضرور اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہی رہے گا. اللہ نے یہ موقع دیے. ان 5 بنیادوں کو پانی پہنچانا ہے، کلمے کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اور حج کے بھی 5 ہی دن، زندگی کے 5 دن، قیامت کے میدان کے 5 سوال، اسلام کی بنیادیں 5، حج کے دن 5، اور 4 مہینے اور 7 مہینے اور سال کے لیے نکلنا ہے وہ بھی 5 صفات، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام و اخلاص، اس کے ساتھ کہ یہ اس کی بنیادیں ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس طرح اسلام کی یہ بنیادیں ہیں، اسلام زندہ ہو جس محنت سے اس کی بنیادیں بھی یہی ہیں. اخلاص ہو، یکسوئی، استخلاص، قربانی، تواضع، تحمل، دعاؤں کی کثرت، اور اپنے کیے کو کچھ نہ سمجھنا. اے اللہ تیرا کرم کہ تو نے اس گندی زبان پر اپنا نام جاری کر دیا، تیرا کرم کہ ان پیروں کو تو نے اپنے راستے میں چلایا. کہ ان بنیادوں کے ساتھ گلی گلی سے لے کے عالم کے کنارے تک، جیسے ابھی عصر کے بعد سب نے ارادے کیے تھے، یہ صرف نہیں. ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بات فرما رہے تھے، سامنے وہی ہمارے سیدھے سادے بیچارے میوات کے لوگ. حضرت نے پوچھا ارے تمہارے کچھ سمجھ میں آئی؟ جی حضرت جی سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی. کیا کہی؟ آپ نے نوں کہی، آپ نے نوں کہی، آپ نے نوں. حضرت نے فرمایا تو تمہیں یاد ہو گئی، میں نے جو کہی وہ تم مجھے سنا رہے ہو تو تمہیں یاد ہو گئی. سمجھ میں آئی تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو کمانا سمجھ میں آیا ہوا ہے، نوکری کرنا، فیکٹریاں چلانا، کاروبار کرنا سمجھ میں آیا ہوا ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ خود ہی اس راستے میں چل دیتے ہیں. کہ اگر تمہیں ایک کام سمجھ میں آیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اسی وقت میں نقد چلو اور اللہ کے راستے میں پھرو. اس کو کہتے ہیں سمجھنا. سارا مجمع ہے، نیتیں بھی کریں اور نقد کہ مذہب جوڑ تو 5 دن کا ہے کہ ہاں 5 دن میں 5 بر اعظم، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ایشیا اور یورپ، یہ 5 بر اعظم کے تقاضے ہیں. 5 دن کا جوڑ ہے. اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، زندگی کے دن 5 ہیں، قیامت کے سوالوں کا جواب 5. اس سب کی تیاری کے لیے اللہ نے 5 دن کا جوڑ دیا ہے. اس میں ہر ایک کے اندر کی آواز، اے اللہ تو ہم سے، ہماری اولاد سے، ہماری پشتوں سے، قیامت تک آنے والوں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی سے ان تقاضوں پر جان و مال اور تیری دی ہوئی طاقتیں اس کو لگوا کر عالم پورے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ قرن اول میں تو نے لہر چلائی تھی، آگے کی صدیوں میں تو نے لہریں چلائی، ہماری غفلت کی وجہ سے ہم بہت گر گئے، بہت گر گئے، بہت گر گئے. ہمیں معاف کر دے اور ایک دفعہ پھر قرن اول کی لہر دوڑا دے. خدا آج
بھی وہی ہے اور اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے. اس پر یقین کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے نقد اپنی زندگیوں کے یہ 4 مہینے اور چلار، یہ ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ تو عجیب فرماتے تھے، یہ چلا تو بچہ جننے والی عورت کے نفاس کی مدت ہے. عورتوں کی طرح میں نے چلا دیا، میں نے چلا دیا. اور کسی کا شوہر مر گیا تو 4 مہینے، وہ بھی 10 دن زیادہ دیتی ہے. اس امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری جان و مال اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا و سنت ہر گھر ہر در پہنچ جائے، اور اس کی آواز لگاتے ہوئے دنیا کے کسی کونے میں ہوں. جیسے ایک صحابی کے 7 بیٹے، 7 کی قبریں 7 ملکوں میں. کچھ ماں کے ذرے ایسے پیدا ہوتے ہیں، کچھ سپوت ہوتے ہیں جن کے ارادے، جن کی نیتیں، جن کی قربانیاں، جن کی دعائیں اور جن کا اخلاص کہ ما اسألکم علیہ من اجر، اس محنت پر دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب ہمارا کام تو بہت آسان ہے. میں نے کہا جی حضرت، ہاں ہمارا کام تو بہت آسان. میں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے اللہ سے آخرت میں لینا ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہاں جب نفس بیچ میں آ جاتا ہے، میری چلے، میں جو کہوں وہی، یہ کہ بس اب یہ جگہ پیدا، پھر مسئلے بنیں گے. ہر ایک کی نظر آخرت پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، اپنی جان مال لگا رہا ہو، کسی سے کوئی ادرک توقع نہ ہو، ایک اللہ کی ذات سے حسن ظن ہو. پھر اللہ وہ دیتے ہیں کہ بندہ لیتے تھک جاتا ہے، اللہ دیتے نہیں تھکتے. اس کے لیے میرے دوستو نیتیں کرو، ارادے کرو، ہمتیں کرو. اور اگر یہ 5 دنوں کے جوڑ میں بھی یہ ہمارے ذمہ دار جو تشکیلیں کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، اگر 2 دن کے بعد بھی بھیج دیں تو ہم جانے کو تیار، صبح کو بھیجیں تو ہم جانے کو تیار، کہ ہم یہاں صرف بیانوں کے لیے نہیں، ہمارا کام تو عمل ہے، ہم عمل کریں گے. ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار ہو.